پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، اکثر بات چیت ہوتی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے، اور جتنے بڑے بڑے ہمارے پاور کوریڈورز میں سینئر لیڈران ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی ادارے کے ہوں، انسٹیٹیوشن کے ہوں، سب ایک بات کرتے ہیں: رول آف لا اس ملک میں ہوگا تو معاملات آگے چلیں گے۔ متعدد بیانات اس حوالے سے آتے ہیں، اور جب رول آف لا پہ امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو پھر ہمارے نظام میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو بظاہر تو اون اپ کوئی نہیں کرتا، لیکن بیہائنڈ دا سینس چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ وہ سلسلہ ہے جو پچھلی کم از کم 2 دہائیوں سے تو آن دا ریکارڈ یہ والا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کل جتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں، کیا یہی معاملہ آج بھی چل رہا ہے؟ اور رول آف لا کی بات تو وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں، اس اشرافیہ کا ذکر کرتے ہیں جس نے اس نظام کو جکڑا ہوا ہے۔ اور رول آف لا پہ اگر امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے، کسی ایک کو بھی اگر رول آف لا آئین کی بالادستی کے تحت، قانون کی بالادستی کے تحت سزا ہو جائے، پھر ہر ایک کو نظر آتا ہے کہ کل کو میری باری بھی آ سکتی ہے، ہماری باری بھی آ سکتی ہے، تو اس نظام کو بیٹھ کے یہیں پہ سکٹل کرو، چلنے نہیں دینا۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے آج ناظرین کیا بات کی، آئیے دیکھ لیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز رول آف لا ہے۔ یہ اپنے ذہن سے نکال دینا کہ کوئی بھی ملک آج تک رول آف لا اسٹیبلش کیے بغیر ترقی کیا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں سارا ایلیٹ کیپچر کر جاتی ہے، اور جب ایلیٹ کیپچر کرتی ہے ریسورسز کو، اور میرٹ سب سے پہلے میرٹ جاتی ہے، جو اصل انٹرپرینورز ہیں ان کو بگا دیتے ہیں، وہ مافیاز کنٹرول، کارٹلز کنٹرول کر لیتے ہیں، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ہماری سٹرگل اصل میں کیسے ہم نے اپنی آبادی کو نیچے سے اوپر اٹھانا ہے، جو کہ یہ ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے نیچے چلی گئی ہے۔ ایجوکیشن بھی تھوڑے سے ایلیٹ کے لیے، انصاف بھی تھوڑے سے، پیسے ہیں تو آپ جو مرضی جرم کریں آپ بچ سکتے ہیں، ہاسپٹلز تھے تو وہ پرائیویٹ بن گئے ایلیٹ کے لیے، نوکریاں ہیں تو وہ سارے جو چھوٹی سی ایلیٹ کو ایجوکیشن اس کو مل جاتی ہے۔ جی ناظرین، بڑی اہم بات کی وزیر اعظم نے، اور رول آف لا کے تحت جو انصاف کی بات ہے، احتساب کی بات ہے، اسی پہ آج معلومات حاصل کریں گے، اور ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب پروگرام میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ وزیر اعظم نے ناظرین بات کی کہ اس نظام میں ایک ایلیٹ کیپچر ہے، اشرافیہ نے اس نظام کو جکڑا ہوا ہے، اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، اور تمام وسائل انصاف اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آج جب ہم بہت سارے معاملات دیکھتے ہیں، اور یقیناً بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف تو احتساب کا نعرہ لے کے چلی تھی، تو اس احتساب میں ہوا کیا؟ یہ احتساب آگے کیوں نہیں چل رہا؟ جنرل مشرف آپ کو ناظرین یاد ہوگا، وہ بھی آئے تھے اور احتساب کا نعرہ لے کے چلے تھے، لیکن جب احتساب انہوں نے کرنا شروع کیا، لسٹیں بن گئی، اور وہی 200 افراد جو براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ میں بھی سامنے ہے، وہ ریوالونگ ڈور ایک پالیسی ہے، ایک اندر جاتا ہے دوسرا باہر آتا ہے، اور اس میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ایک پروگرام میں آئے تھے، اور ہم نے ان سے بڑا واضح سوال کیا تھا، وہ اس میٹنگ میں موجود تھے جہاں یہ فیصلے ہوئے کہ جناب نیب کا ہاتھ کھینچ لیا جائے گا، اور یہ چیزیں تو بہت بعد میں پتہ لگی، لیکن میٹنگ اس سے پہلے ہو گئی تھی، اور کیا حوالہ دیا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جنرل مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تو میں ریٹائرمنٹ کے قریب تھا، بہرحال میں اس پہلی میٹنگ میں موجود تھا، نیب بن چکا تھا اور نیب کے بارے میں یہ بات چیت چل رہی تھی، اور کچھ لوگوں کو پکڑا ہوا تھا، ان سے پیسے شیسے نکلوانے کے لیے جنرل سید امجد کوشش کر رہے تھے۔ تو جو گرافٹ کیے ہوئے وزیر اس وقت بھی موجود تھے اور آج ان کے ساتھ ہیں، میری موجودگی میں ہم سب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جناب، یہ جو احتساب آپ کر رہے ہیں، یہ اگر آپ جاری رکھا تو پھر کاروبار اس ملک کا نہیں چلے گا، لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ کمائی کریں اور ٹیکس دیتے رہیں۔ لہٰذا وہ احتساب کا عمل بڑا شروع دنوں میں ہی ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر بعض لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ وہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط راستے پہ اور وہیں سے جنرل مشرف کی مشکلات کا آغاز ہوا تھا، ایسا ہی ہے 2003-04 میں۔ آج پھر وہ ایک باثر وزیر ہیں، ان کے ساتھ ہیں، تو نیچرلی ان کے مشورے تو میرا خیال اسی قسم کے ہوں گے۔ جی ناظرین، بڑے واضح الفاظ میں جنرل امجد شعیب صاحب نے اس میٹنگ کا حوالہ دیا جس میں خود موجود تھے، اور خود اس کے گواہ بھی ہیں، اور وہ گواہی بھی انہوں نے دی باقاعدہ طور پہ کہ جناب اس طرح سے احتساب کا جو معاملہ ہے، جو میٹنگز ہوتی ہیں وہاں ختم کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہی آرگومنٹ جو اس دور میں دیا جاتا ہے تھا کہ جناب کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، نظام نے آگے چلنا ہے تو چوری چکاری کرتے ہیں،
اس میں تو باقی سسٹم تو اسی طرح چلے گا. ہم نے اس سسٹم کو صحیح نہیں کرنا, کیونکہ اگر سسٹم کو صحیح کیا تو بہت سے لوگوں کی دکانیں بند ہوں گی, اور گرافٹ بھی کیے گئے وہی لوگ. انہوں نے کہا کہ جو گرافٹ اس دور میں کیے گئے تھے اس دور میں بھی گرافٹ کیے گئے. یہ کیسے گرافٹنگ ہوتی ہے, اس حوالے سے آپ مجھ سے زیادہ بہتر ناظرین آگاہی رکھتے ہیں کہ یہ کون سا ایسا نظام ہے کہ وہ گرافٹنگ ایسے ہی لوگوں کی کرتے ہیں, اور وہی آرگومنٹس آج کل کے دور میں بھی دیے گئے. لیکن پھر میں نے جنرل امجد شعیب صاحب سے پوچھا تھا کہ جناب آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون صاحب ہیں جو اس دور میں بھی بیٹھے ہیں اور جنہوں نے یہ بات کی تھی, تو انہوں نے کیا بتایا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. کون بااثر وزیر تھا جو اس وقت بھی موجود تھا اور آج بھی ہے, اس وقت بھی بزنس مین کی لابی کر رہا تھا جنرل مشرف کے آگے؟ وہ میرا خیال ہے یہی جو گروپ آپ جس کی بات کر رہے ہیں, جو کون؟ ڈیسکون انجینئرنگ اور یہ وہ جو میں تو رزاق داؤد صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہی تھے رزاق داؤد صاحب جو آج کل بھی بتاتے ہیں کہ جناب ان بزنس مین وغیرہ کو چلنے دیں, احتساب نہ کریں. اچھا, مصطفی ہاشوانی صاحب کا کیس تھا اور کوئی ایک دو کیسز تھے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ پیسے یہ کمائیں گے تو پیسے دیں گے, ورنہ تو یہ پیسے نہیں دیں گے کیونکہ بزنس چل نہیں رہا ان کے. جی ناظرین, کام کرنے دو, بڑے بزنس مین ہیں, یہ چیزیں چلیں گی. آج بھی اگر سرکولر ڈیٹ کی آپ فگر اٹھائیں تو 2.56 ٹریلین کے 2.6 کھرب کے قریب تقریباً پہنچ چکا ہے سرکولر ڈیٹ. آئی پی پی کمیشن باقاعدہ طور پہ بنا, لیکن اس پہ بھی بیہائنڈ دا سین ایک ڈیل ہو گئی کہ نہیں جناب یہ تو ہم سرکولر ڈیٹ تو زیرو کر دیں گے, اس کے بعد یہ ہوگا نہیں, یہ معاملات طے کر لیتے ہیں, اس پہ پروسیکیوٹ ہم نے نہیں کرنا. حالانکہ جو ریکمنڈیشن تھی تمام ادارے اس میں موجود تھے کہ جناب اس کو آگے لے کے چلیں. لیکن جب معاملات ہوں کہ جی 600-700-800 ارب روپیہ آئیڈینٹیفائی کمیشن نے کیا, 800 ارب میں سے جو لوگ پھر ان کو بچانے کے لیے آتے ہیں اس میں سے 8, 10, 15, 20, 50 ارب بھی سائڈ پہ کر دیں, 800 ارب کا تو پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. وہ رپورٹ کہاں گئی, کیا ہوا اس کا, کیوں نہیں اس پہ کام ہوا, ڈیلنگ کیوں کی گئی, اور اس پہ مختلف قسم کی آرگومنٹس بنائے گئے کہ نہیں جناب یہ تو بہت ضروری. اور جب یہ سارا سلسلہ شروع ہو رہا تھا اس دور میں, اس وقت بھی کچھ ایسی اطلاعات آ رہی تھیں ناظرین کہ معاملات جو ہیں کس طرح سے کھیلے جائیں گے, احتساب کا عمل جو ہے اسے سکٹل کس طرح کیا جائے گا. اور ہم نے تو اس وقت بھی اذان دی تھی, ہم اذان ہی دے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, ریڈ فلیگ ریز کر سکتے ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ نیب پروسیکیوشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کیسز میں 2018 نومبر میں. آئیے دیکھتے ہیں. سوال یہ بھی اٹھے گا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میں کسی کو کوئی NRO نہیں دوں گا, تو کیا کہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ نیب کے پروسیکیوٹرز یا نیب کے IOs کی طرف سے اور ان کی طرف سے کچھ ایسے کام کیے جا رہے ہیں جس سے بظاہر تو یہ امپریشن قائم رہے کہ ہاں جی NRO نہیں ہو رہا, لیکن مقدمے اتنے ویک کر دیے جائیں کہ اس میں ٹیکنیکل جسٹس, تکنیکی انصاف جس کا ذکر پاناما ججمنٹ میں جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کیا تھا, اسی طرح کا کوئی تکنیکی انصاف شریف خاندان کو ملے. اور ناظرین جو تکنیکی انصاف ہوتا ہے اس کے بہت بڑے بڑے فارمولے ہوتے ہیں, بڑے مزے کے فارمولے ہوتے ہیں, اور یہ پروسیکیوشن کوئی کام آتا ہے اور پروسیکیوشن یہ کارروائیاں جس طرح سے ڈالتا ہے متعدد کیسز میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور اسی طرح کے ایک کیس میں آج جب نیب کے پروسیکیوٹر انہوں نے التوا مانگا تو مریم نواز شریف نے اس حوالے سے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. آج نیب نے ایڈجرنمنٹ مانگی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پروسیکیوٹر ہیں شاید ان کی کوئی طبیعت ناساز ہے. ایک وقت تھا جب نیب نے یہ درخواست دی کہ روز ہیئرنگ ہونی چاہیے, 5 times a week ہونی چاہیے, اور میرے اس وقت لائر کو کووڈ تھا تو کہا کہ اسٹریچر پہ بھی وہ آ جائیں. آج جب ان سے عدالت میں سوالات ہوئے پچھلی ہیئرنگز پہ کہ کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں, کوئی مریم کے خلاف ایک کاغذ ہے تو دکھائیں, جب وہ پروڈیوس نہیں کر سکے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو اب آپ دیکھیں ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں. اگر جواب ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ یہ ہے مریم کے خلاف ثبوت, اس کو لے لیں اور فیصلہ دے دیں. جی ناظرین, اور اسی کیس میں جو التوا ہوتا رہا 16 اگست 2018 کو ایون فیلڈ کیس میں سزاؤں کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر مظفر عباسی نے عدالت سے کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل نیب کی جانب سے اس کیس میں التوا لینے کا کہا گیا ہے, اس لیے التوا دیا جائے. اس پر عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کو 10,000 روپے جرمانہ کر دیا. 17 نومبر 2021 کو ایون فیلڈ کیس میں مریم نواز کی سزا کے خلاف اپیل کے کیس کی سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے ثبوت جمع کروانے کے لیے مزید 2 ہفتوں کی مہلت مانگی. نیب پروسیکیوٹر عثمان چیمہ نے آج 21 دسمبر 2021 کو عدالت میں کہا کہ مجھے بخار ہے اور ڈاکٹر نے قرنطینہ کا مشورہ دیا ہے, لہٰذا کیس کی سماعت آئندہ کسی بھی تاریخ تک ملتوی کر دی جائے, اور عدالت نے سماعت اگلی تاریخ تک ملتوی کر دی. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, ایک پیٹرن ہے اس میں پروسیکیوشن کا جو مشرف دور سے چلا آ رہا ہے اور تکنیکی انصاف دیا جاتا ہے اسی طرح سے.
ارشد، سے پہلے کہ میں آپ کی یہ تمام باتوں کا جواب دوں، ابھی جو آپ شارٹ دکھا رہے تھے اس میں مریم بی بی نے ایک سفید جھوٹ بولا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے منسوب کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ وہ عدیل راجہ سے کہیں کہ وہ دوبارہ شارٹ چلا دیں، جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ جب میرے لائر کو کووڈ تھا تو عدالت نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اسٹریچر منگوا دیتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ دوبارہ سن لیتے ہیں ناظرین کیا کہا تھا مریم صاحبہ نے، آگے دیکھتے ہیں۔ آج نیب نے ایڈجرنمنٹ مانگی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پروسیکیوٹر ہے شاید ان کی کوئی طبیعت ناساز ہے۔ ایک وقت تھا جب نیب نے یہ درخواست دی کہ روز ہیئرنگ ہونی چاہیے، 5 times a week ہونی چاہیے، اور میرے اس وقت لائر کو کووڈ تھا تو کہا اسٹریچر پہ بھی وہ آ جائیں۔ آج جب ان سے عدالت میں سوالات ہوئے پچھلی ہیئرنگ، یہ جب کہا، یہ دیکھیے اسٹریچر پہ آ جائیں۔ یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ جو اسٹریچر والی بات ہے یہ عدالت کے اس وقت ریمارکس آئے تھے جب امجد پرویز صاحب نے کہا تھا کہ میں آرگومنٹ نہیں کر سکتا، میری کمر میں درد ہے، اور وہ عدالت میں موجود تھے، ان کو کووڈ نہیں تھا۔ تو اس وقت عدالت نے کہا کوئی بات نہیں امجد صاحب، آپ بیٹھنے چاہیں گے، کرسی آ جائے گی، اسٹریچر آ جائے گی، آپ لیٹ کے آرگومنٹ کر لیجیے گا، لیکن آپ کنٹینیو کریں۔ تو یہ عدالت نے نہیں کہا تھا، یہ خاتون جو ہے یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ کووڈ تھا تو کہا تھا ہم اسٹریچر منگوا دیتے ہیں۔ اس کے بعد امجد پرویز صاحب کو کووڈ بھی ہوا، اور کووڈ کے غرض کے اوپر ان کو 3 ہفتے کی مہلت ملی، اور پچھلی ہیئرنگ پہ انہوں نے پھر 3 ہفتے کی مہلت دی کیونکہ ان کے صاحبزادے کی شادی تھی۔ آج اگر نیب کے پروسیکیوٹر کی طرف سے یہ جاتا ہے کہ اس کو وہ کوارنٹائن میں ہے، تو یہ مطلب صرف کووڈ نون لیگ کو ہو سکتا ہے، کسی اور کو کووڈ نہیں ہو سکتا۔ مطلب اتنی مذائقہ خیز بات ہے۔ نیب تو آج بھی محل آن ریکارڈ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں کیسز کے اندر۔ اس کیس کے اندر آپ نکال کے دیکھ لیجئے کہ کتنی دفعہ انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن نیب جب مانگتی ہے، نیب کو تو جرمانہ بھی ہوا ہے غالباً اسی کیس وہ میں 2018 کی بات ہے، اسی کیس میں ہوا تھا نا؟ نہیں شاید اسی کیس میں، وہ مجھے نہیں پتا کس کیس میں ہوا ہے، لیکن اب کیونکہ نیب کو جب التوا مانگتے ہیں تو سوال یہ بھی کہ سردار مظفر عباسی بھی وہاں پہ تھے، شاید وہ بھی آرگو کر سکتے تھے یا نہیں، کیونکہ وہ کیس دیکھیں جس دن اب آپ چھٹی پہ ہوں گے تو کیا عدیل راجہ شو کر لیں گے؟ ایک لیڈ ہوتا ہے، دوسرے نے دوسرا کام کرنا عادل ہوتا ہے۔ عباسی کر لے گا، مریم ایمن کر لے گی، صابر شاکر کر لے گا، کاشف عباسی کر لے گا، کوئی بھی کر لے گا۔ اس کے لیے دوسرے وہ کوئی اینکرز ہی آئیں گے نا۔ جب یہاں پہ کیس تیار کر رہا ہے، اگر لیڈ اس میں پروسیکیوٹر جو ہے وہ عثمان ہے، تو وہ پروسیکیوشن کی جو لیڈ ہے اسی نے کرنی ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ عدالت کہہ سکتی اس تھی سے پہلے کون لیڈ کر رہا تھا پروسیکیوشن؟ جو ٹرائل میں سردار مظفر نے کی ہے، لیکن یہاں پہ نیب نے اسپیشل پروسیکیوٹر ہائر کیا ہے ایکسٹرنل یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ایک نیب کی طرف سے باقاعدہ طور پر مراسلہ بھیجا گیا تھا کہ نیب کے تمام بیوروز کو کام سے روکنے کا تاثر مکمل طور پر غلط ہے۔ نیب کی استغاثہ ٹیم کسی کیس میں کوئی التوا نہیں مانگے گی۔ نیب کے وکیل تمام عدالتوں میں اپنے جواب جتنا جلد ممکن ہو سکے جمع کروائیں، جس کے اندر پروسیکیوشن لے کے چلیں۔ اب کووڈ نہیں، لیکن وہ ہیلتھ، اگر کسی کی ہیلتھ نہیں اس کو اجازت دیتی تو میرا خیال ہے اس کو اسی پیرائے میں لیا جائے، اس میں بہت زیادہ کچھ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں آنا چاہوں گا آپ کے مین ایشو کے اوپر، جو آپ پہلے شروع میں آپ نے اتنی لمبی بات کی۔ دیکھیں احتساب اور عوام کی توقعات وہ کچھ اور ہیں، اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہمارے عدالتی نظام کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ وہاں پہ شاید ہماری کوتاہیاں ہیں، حکومتی کوتاہی کہہ سکتے ہیں۔ وہ جو رفتار ہے، جو عوام کی خواہشات کی اور وہ توقعات کی رفتار ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو سسٹم کی ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو اس کی وجہ سے سسٹم میں ڈیلے ضرور ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے احتساب کے مشن سے کہیں پیچھے ہٹی ہے یا اس میں کمی آئی ہے۔ ہمیں اس ملک کے موجودہ اداروں کے ساتھ ان کی ہی صلاحیتوں کے اوپر عمل کر کے، دیکھیے میں ایز اے مشیر تو نہ کسی کی تفتیش کر سکتا ہوں، نہ کسی کو پروسیکیوٹ کر سکتا ہوں، نہ ہی کوئی اور وزیر یہ ذمہ داری دے سکتا ہے۔ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز وہی ہیں جو قانون کے مطابق ہیں، وہ FIA ہے، نیب ہے، یا کوئی ریگولیٹری باڈیز ہیں۔ پروسیکیوشن وہی ہے جو ملک کے اندر موجود ہے۔ پروسیکیوشن کے وسائل، یعنی کہ جو ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، جو ان پہ ہیومن ریسورس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اس میں ہم نے 3 گنا اضافہ کیا ہے۔ لیکن یہ 3 گنا اضافہ بھی اگر آپ ڈیفنس کاؤنسل کے ساتھ جا کے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل آپ کو پینٹ لگتا ہے۔ پھر عدالتوں میں جو کیسز کا بیک لاگ ہے، ہمارے دور میں ابھی 30 عدالتوں کا اضافہ ہوا ہے احتساب کی، اور اس کی بھی ایک فائنینشیل کاسٹ ہے۔ ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ہے کہ ہم نے اس میں 100 عدالتوں کا اضافہ کرنا ہے۔
ہم نے کیونکہ ججز کی کمی تھی تو ہم نیا ایک آرڈیننس لے کے آئے جس کے تحت ریٹائرڈ ججز بھی ججز لگائے جا سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں حکومت جو اس کی استداد میں ہے وہ کر رہی ہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ یہ احتساب ہو اور جلد ہو. اور اس میں اسی پیرائے میں اب دیکھیں یہ بی بی جو ہے ہر چیز کو ڈسٹارٹ کرتی ہے. اسی پیرائے میں درخواستیں دی گئی ہیں ان کی طرف سے بھی. ایف آئی اے کے کیس میں بھی میں نے استدعا خود کی تھی پبلکلی، اور ایف آئی اے کو بھی کرنی چاہیے کہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کرے، کیونکہ یہ جو پبلک امپورٹنس کے کیسز ہیں اس میں کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. بریت بھی ہو سکتی ہے، کوئی کیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کنوکشن ہی ہوگی. اگر ہو جائے کہ ہر کیس میں کنوکشن ہو، اس کا مطلب ہے آپ کا انتظام جو انصاف ہے وہ درست نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس قاعدے کے تحت چلیں گی، لیکن تیزی آنی قاعدے چاہیے. کے تحت تو وزیر اعظم بھی جب رول آف لا کی بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی اشرافیہ نے اس نظام کو جکڑا ہوا ہے. وزیر اعظم کی جو توقعات ہیں وہ کیا اسی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی جس طرف جنرل امجد شعیب نے باقاعدہ طور پہ گواہی دی کہ جناب یہ چیزیں تو میٹنگ میں بیٹھ کے طے ہو جاتی ہیں کہ چیزیں آگے نہیں چلنی ہیں، اور وہی کام آج کل بھی ہو رہا ہے. دیکھیے جن صاحب کا تو جو اپنا ایکسپیرینس تھا اس پہ تو میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. اور مشرف کی چونکہ ٹو بگن ود وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا اور اس کی اپنی مجبوریاں تھی، اقتدار میں رہنا تھا. عمران خان صاحب تو اپنے ایک منشور کے اوپر الیکٹ ہو کے آئے ہیں، اور یہ اقتدار جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہے. 5 سال کے بعد دوبارہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے اور اپنے منشور کے اوپر ان کو حساب دینا ہے اور اگلا منشور پیش کرنا ہے. تو ہمارا تو منشور ہی یعنی کہ جس گراؤنڈ پہ ہم کھڑے ہیں وہ احتساب کا گراؤنڈ. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ نے ایف آئی اے کیس کا بھی ذکر کیا، اس کا بھی آتا ہوں. ناظرین، سابق آصف علی زرداری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں جو کہ بالکل نظر نہیں آتی. ایک جگہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی فارمولہ طے کیا جا رہا ہے، ہم سے بھی فارمولے مانگے جا رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. اب یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں، ہم کوئی طریقہ بنائیں، کوئی فارمولہ بنائیں. میں نے کہا سر فارمولہ کوئی نہیں ہے، تم لوگ یہ فارمولے بنا کے ان کا تم نے یہ کھانا خراب کیا ہے. اب اسی کرو چھٹی، پھر کرو ہم سے بات. جی ناظرین، یہ سابق صدر آصف زرداری تھے، انہوں نے بھی وہی بات کی جو مشرف دور میں جنرل امجد نے جس کی گواہی دی کہ جی یا نیب چلے گا یا معیشت چلے گی. کیا کہا تھا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. میں نے ان کو پہلے دن کہا کہ اگر نیب چلے گی تو حکومت نہیں چلے گی. اب یہ نیب چلا رہے ہیں، حکومت نہیں چلے گی. $200 کراس کر رہا ہے اور اب آپ بات کر رہے ہیں. ضرورت ہی نہیں تھی یہ ڈی ویلیویشن کی. یہ ڈی ویلیویشن کرنے والے جاہل ہیں. جتنے بھی باہر سے آتے ہیں پڑھ لکھ کے یہ جاہل ہیں. جی ناظرین، آپ نے سنا اس حوالے سے، اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. آصف زرداری صاحب کی جو گفتگو تھی اس سے تو مجھے بڑی مایوسی جھلکتی نظر آئی ہے. یوں لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو ڈیل نہیں ملی، ادروائز اگر ڈیل مل گئی ہوتی تو جلسوں میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. جلسوں میں اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں جن کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی. تو زرداری صاحب کی بھی مجھے لگتا ہے کہ خواہش پوری نہیں ہوئی. ایک دن اگر ڈیل کی امید لگ جائے تو یہ سارے جو ہیں وہ پالش لے کے پہنچ جاتے ہیں. اگلے دن جو ہے وہ ان کی امید ختم ہو جائے تو یہ سارے جو ہیں یہ آل فال بکنے لگتے ہیں. تو ان کی سیاست یہی ہے، لوگوں میں تو ان کی سیاست ہے نہیں. تو اس لیے یہ اسی طریقے سے اسی تنخواہ میں کام کریں گے. جی تو یہ آپ کی حکومت کبھی ڈیل کر رہی ہوتی ہے، کبھی ڈھیل دے رہی ہوتی ہے، کیسے یہ امپریشن کنوے کرتی ہے؟ نہیں، ہماری حکومت نہیں ہے یہ. میرے خیال میں ایک گیند ہے جو کبھی کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے وہ سلیم اللہ کے پاس جاتا رہتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں کبھی شہباز شریف کو لگتا ہے گیند میرے پاس آ گیا ہے تو وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد زرداری کو لگتا ہے گیند میرے پاس آ گیا ہے وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے. یہ آپس میں کوئی کھیلی جا رہے ہیں. کون سی بال ہے جو آپس میں کھیل رہی ہے؟ پتہ نہیں کون سی بال ہے، کوئی سمجھتے ہیں کوئی چور دروازہ ہے. دیکھیں اقتدار میں آنے کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ووٹ سے ہے، یہ اسمبلی سے ہے. تو اس میں تو مجھے ان کی کوئی پارٹیسپیشن نظر نہیں آتی. کریٹ کرتے ہیں کہ جناب ہماری ڈیل ہو گئی یا ہمیں ڈھیل مل گئی ہے، اور پھر چیزیں بھی آپ کو اسی طرح لگتا ہے کہ آگے نہیں چل رہی. ارشد صاحب، وہ آپ نے ایک پرانا پی ٹی وی کا ڈرامہ بھی تھا، بس محلے میں شوشہ بنائی رکھی ہے. تو یہ محلے میں شوشہ بنا کے پھر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی امید بھی ان کو ہے کہیں سے. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں اور وقفے کے بعد بات کرتے ہیں کہ واقعی شوشہ ہے، شوشہ نہیں ہے. اور آج پاکستان مسلم لیگ نواز نے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے احتساب کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے. کیا سوالات ہیں؟ شہباز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے چند سوالات، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شہباز شریف صاحب کا چلان عدالت میں جمع ہو چکا ہے. 16 ارب روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے. کافی ڈیٹیل دستاویزات، تقریباً 4000 دستاویزات ایف آئی اے نے جمع کروائی ہیں، جس میں بینک سٹیٹمنٹ بھی شامل ہیں،
وٹنس اسٹیٹمنٹ شامل ہیں، تمام ثبوت بقول FIA انہوں نے جمع کروا دی اور ساتھ ساتھ 100 عدد گواہ بھی اس کیس کا حصہ ہیں۔ اسی کیس کے حوالے سے آج پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ 14 جولائی 2019 کو یہ سٹوری عمران خان صاحب نے اس میٹنگ کے اندر حکم دیا اپنے ٹاؤٹ شہزاد اکبر کو، جنہوں نے یہ سٹوری پلانٹ کرے۔ اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب PID میں روز بیٹھ کر کاغذ لہراتے تھے کہ اتنا ارب چلا گیا، ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس بنایا شہباز شریف کے خلاف، منی لانڈرنگ کا کیس بنایا شہباز شریف کے خلاف، مس یوز آف اتھارٹی کا کیس بنایا شہباز شریف کے خلاف، کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہو گئیں شہباز شریف کے خلاف، کک بیکس اور کمیشن، روز شہزاد اکبر PID میں بیٹھ کر کاغذ لہراتے تھے، پریزنٹیشنز دکھاتے تھے، گول دائرے بناتے تھے کہ یہ تمام الزامات شہباز شریف پر لگائے گئے۔ یہ سیریز آف کیسز جو ہے نا، یہ پورا ایک بدنیتی کے اوپر مبنی سازش ہے۔ 14 جولائی 2019 سے لے کر آج 21 دسمبر 2021 تک کوئی ثبوت نہ لنڈن ہائی کورٹ میں، نہ لاہور ہائی کورٹ میں، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور نہ سپریم کورٹ میں دیا جاتا ہے۔ ایک تو شہباز شریف کا جو فوبیا ہے، عمران صاحب کی ذہنی حالت جو ہے وہ خراب ہی اسی وجہ سے کہ شہباز شریف کا فوبیا ان کو۔ بہت ہارڈ ہٹنگ اور غصے میں پریس کانفرنس ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی، بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں اس میں۔ دیکھیں میں تو آج اپنی اس کے جواب میں بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ جو یہ میری پیاری جو بہن ہیں، ان کو میں چابی بھرے ترجمان بھی کہتا ہوں نا، یہ چابی بھر جاتی ہے اور پھر آگے ڈم 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 ڈول بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ رہی ہے کہ نہ ہائی کورٹ میں جمع کرائے ہیں ثبوت، نہ سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں۔ اب اگر آپ نے جہلیت رکھنی ہے تو میں تو نہیں کچھ کر سکتا، ٹرائل کورٹ میں ثبوت جمع کرائے جاتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جو جمع کرائے گئے ہیں، کیا وہ سنگتروں کی پیٹیاں ہیں جو ابھی یہ جو 4300 صفحات پہ مشتمل 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ شہباز شریف کی اور حمزہ اور سلمان کی، جس کے اندر پورا چالان جمع کرایا گیا ہے، اس میں کیا کوئی پھل فروٹ جمع کرایا انہوں نے FIA نے جا کے؟ تو یہ تو دیکھیے یہ انہوں نے آ کے اس طرح کی چیزیں بولنی ہیں۔ اصل میں آج ان کے غصے کی 2 وجوہات تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہ تو اپنی طرف سے شیروانی اٹھائے، کتنے عرصے سے 3.5 سال سے شہباز شریف صاحب پھر رہے ہیں، اور پھر ان کی ایک نئی چوری پکڑی جاتی ہے تو ان کو بڑا غصہ چڑھتا ہے۔ اوپر سے میں نے سنا ہے کہ آج کوئی ایک نئی ٹیپ دوسری والی باجی کی لیک ہو گئی ہے، جو دوسروں کی ٹیپیں نکالتی پھرتی تھی، ان کی سنا ہے کہ آج کوئی اور میڈیا مینجمنٹ کی ٹیپ لیک ہو گیا۔ تو وہ سارا ایکیومولیٹڈ غصہ تھا جو انہوں نے آج ادھر نکالا ہے۔ میں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی دہرایا ہے کہ 2019 میں شہباز شریف صاحب نے ڈیلی میل کی سٹوری پبلش ہونے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ مجھے لنڈن میں جا کے میرے پر مقدمہ کریں گے اور مجھے لنڈن کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ تو میں تو آج بھی 2 سال سے انتظار کر رہا ہوں، مجھے تو ایک نوٹس تک نہیں بھیجا، کوئی نوٹس نہیں آیا ابھی تک، نوٹس تک نہیں بھیجا۔ وہ مقدمہ بھی انہوں نے اخبار کے خلاف فائل کیا ہوا ہے جس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور انہوں نے جو اخبار نے بھی وہاں پہ جو ایکسٹینشن مانگی ہے ایویڈنس جمع کرانے کے لیے، ساتھ انہوں نے اس کی ریزن دی ہے کہ پاکستان ریڈ لسٹ میں تھا ہمارے وکلا، کیونکہ دیکھیے یہاں کا ثبوت جو ہے اس کے اوپر ایفیڈیوٹس لینا، سب کچھ کرنا وہ ان کی لیگل ٹیم نے کرنی ہے۔ ہمارے وکلا جو ہیں وہ پاکستان ٹریول نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے وہ ڈیلے ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے ایکسٹینشن مانگی ہے کووڈ کی وجہ سے۔ وہ معاملہ ان کا تو ڈیلی میل کے بیچ میں ہے، ان کے اوپر مقدمات تو پاکستان کی عدالتوں میں شامل ہیں، تو وہاں جواب دینے ہیں۔ اور اگر یہ اتنے ہی سچے ہیں اور میں اتنا جھوٹا ہوں تو آج تک میرے اوپر ہتک عزت کا کوئی دعویٰ انہوں نے دنیا کی کسی عدالت میں نہیں فائل کیا۔ وہ آپ پہ نہیں کریں گے، کچھ اور طریقہ ہے ان کا۔ ملک احمد خان صاحب نے چند سوالات اس حوالے سے کیے تھے، اور کیا سوالات ریز کیے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کا تعلق کیسے ثابت ہوتا ہے، کیا سوال ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ پریکٹسز تھیں بزنس میں کہ آپ اپنے اسٹاف کے لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس کھولتے تھے، وہ کھلے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت ان کے وکلا دیں گے۔ اگر میں نے دینی ہو تو میں بھی دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا ریزنز ہیں۔ یہ وہ ان کے بزنس ٹرانزیکشنز ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے، کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، کوئی ایسا گورنمنٹ کے پاس آج تک نیدر نیب نور FIA نہ اس ARU کے پاس کوئی ایسا کوجنٹ ایسا ایک بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے جو کہ ان کو ان کے بزنسز کے پیسوں کے علاوہ کسی اور پیسے کی طور پہ شناخت کرتا ہو۔ ان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات میں ایک جیسی سمیٹیکل انکمنگ ان کی وہ ساری ریسیٹس ہیں، وہی بینک اکاؤنٹس ہیں جو کہ ٹرانزیکٹ ہوتے ہیں فردر بزنسز کے اندر۔ یہ آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹاف کے اکاؤنٹس ہیں۔ اچھا میں 2 چیزیں بزنس ٹرانزیکشن اور پروسیڈز آف کرائم کے میں یہ ملک احمد صاحب کی تو 2 بڑی بہترین باتیں آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے خود کنفیشن کیا، بینگ ترجمان آف شہباز شریف، وہ کنفیشن دے چکے ہیں آپ کے ٹی وی کے اوپر کہ یہ بالکل ان کی بزنس پریکٹس تھی اور یہ اپنے ملازمین کے نام کے اوپر اکاؤنٹس کھلواتے تھے، بزنس ٹرانزیکشنز ہیں۔ ابھی سن لیں ایک منٹ،
پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ ہم نے یہ کہا کہ ان کے جو 14 لو انکم کے امپلائیز تھے ان کے ناموں کے اوپر 28 بے نامی اکاؤنٹس کھلے ہوئے تھے. اس کا کنفیشن یہ آپ کے سامنے آ گیا. نمبر 1 کیا ہے کنفیشن؟ ابھی آگے آتے ہیں نا میرے بھائی. دوسری انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری بزنس ٹرانزیکشنز تھی. بہت اچھی بات ہوگی. یہ سارے امپلائی تھے رمضان شوگر مل کے. بزنس ٹرانزیکشن یہ ہو سکتی ہے, چلے پھر پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی اور کے نام پہ اکاؤنٹ کھولنا اور اس کو اپنے لیے استعمال کرنا بلینز میں, یہ کرائم ہے. لیکن یہ کون سا کرائم ہے؟ ایف بی آر کا ٹیکس ایویژن کا سادہ سا کیس نہیں بنے گا؟ نہیں, ٹیکس ایویژن کا کیسے کیس بنے گا؟ اور کون سا ہے؟ ایف بی آر 420 بنے گی. آپ فراڈ کر رہے ہیں. آپ جس بندے نے اکاؤنٹ کھولا ہے, جو آپ کے نام پہ اکاؤنٹ چل رہا ہے, استعمال دوسرا آدمی کر رہا ہے, یہ تو فراڈ ہے, سیدھا سیدھا فراڈ ہے. اور اس میں بھی جو ان کو دفعات لگی ہیں وہ فراڈ کی دفعات لگی ہوئی ہیں, منی لانڈرنگ کی دفعات لگی ہوئی ہیں. منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے ارشد صاحب؟ منی لانڈرنگ یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے لیے صرف پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے, جو پیسے کا اوریجن اور ڈیسٹینیشن ڈسگائز کرنا, اس کو چھپانا, وہ بھی منی لانڈرنگ کے زبر میں آتا ہے. آپ سیکشن 3 جو ہے منی لانڈرنگ ایکٹ کا اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کو پہلے ہی سیکشن کا جو ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے اس میں یہ بات پوری 100% درست بیٹھتی ہے. لیکن میں آنا چاہتا ہوں اس بات کے اوپر جو انہوں نے ملک احمد نے کی. اس بات کو بھی میں ثابت کروں گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ بزنس ٹرانزیکشنز تھی. رمضان شوگر مل کا شوگر کا کام ہے, چلے میں مان لوں کہ یہ ان کی آرڈینری بزنس ٹرانزیکشن تھی, تو شوگر والے کے پاس کس کے پیسے آنے چاہیے؟ چینی خریدنے اور بیچنے والے کے, گنا خریدنے اور بیچنے والے کے, یہی آگے نا. اس کے علاوہ تو کوئی پیسے نہیں آ سکتے. مجھے بتائیں اس کے اندر اورنگزیب بٹ جو اپوائنٹ ہوتا ہے ٹی ایم اے کا بیوٹیفیکیشن کا چیئرمین, وہ 5 لاکھ روپیہ کیوں جمع کرا رہا ہے؟ اس کے اندر مجھے بتائیے کہ کوئی ٹھیکیدار کیوں پیسے جمع کرا رہا ہے؟ اس کے اندر مجھے بتائیں کوئی دودھ والا, چکن شاپ والا, وہ کیوں پیسے جمع کرا رہا ہے؟ آپ وہ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے ایف آئی اے کے چلان کے اندر, ایسے irrelevant ان کا جو نان ریلیٹڈ ٹو. دیکھیں اس کے اندر ایف آئی اے نے ان کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے. جو ٹوٹل مالیت کا کیس شروع ہوا تھا 25 ارب سے شروع ہوا تھا, اس میں جو 16 ارب کی جو ان ریلیٹڈ ٹو دیئر بزنس ایون ٹرانزیکشنز ہیں جن کا کوئی منطق ہی نہیں ہے, اور وہ جو 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں وہ 1 by 1 ایف آئی اے have been through it. انہوں نے اس کو کراس چیک کیا ہے پیسے جمع کرانے والوں سے. ایک ایک بندے کا اس کے اندر سٹیٹمنٹ لگا ہوا ہے, اس لیے اس کے اندر 100 وٹنسز ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ اس ٹرانزیکشن کو ڈس اون کرتا ہے کہ میں نے یہ پیسے ارشد شریف کو نہیں دیے, لیکن وہ پیسے نکلتے ارشد شریف کے اکاؤنٹ سے ہیں. تو یہی تو ان کا آفینس ہے. دے ہیو ٹو ایکسپلین کہ بھائی یہ پیسہ کیا ہے. ملک احمد خان صاحب تو ایک اور سوال بھی کر رہے ہیں, 2 تو آپ نے بتا دیا. پروسیڈز آف کرائم کدھر ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کوئی جرم ہی نہیں ہوا, پروسیڈز آف کرائم کوئی جرم ہے تو اس کے پیسے ہوں گے نا. یہ چونکہ نا یہ دس از اوور سمپلیفیکیشن. یہ ملک صاحب ہیں, ایک وہ رانا صاحب ہیں, وزیر قانون رہے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ, اتنے اچھے وکیل ہیں کہ ماشاءاللہ اسی کی وجہ سے تو آپ اپنے ملک کے نظام کا عدل کا حال دیکھ لیں. ایسے وکیل ہوں گے تو ایسے نظام عدل ہوگا. انہوں نے آپ کے ہی چینل کے پروگرام پہ بیٹھ کے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ منی لانڈرنگ تب ہوتی ہے جب پیسہ ملک سے باہر جائے. سو بقول ان کی وکالت کے ملک کے اندر اگر پیسے کی آگے پیچھے کیا جائے بینکوں میں تو منی لانڈرنگ نہیں ہوتی. تو ان کی عقل اور لیگل ایکیومن کا یہ عالم ہے. جہاں تک پروسیڈ آف کرائم کی ہے تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے دی ہے. انلیگل گریٹیفیکیشن کا چارج ہے شہباز شریف کے اوپر. جو بٹ ہے اورنگزیب بٹ, اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ پیمنٹ کر رہا ہے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں, اس کے بے نامی اکاؤنٹ میں. وہ تو کہتے ہیں پارٹی فنڈ کے لیے دیا تھا, آگے جہاں مرضی جمع ہو جائے, اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ پیسے دیں پارٹی فنڈ میں, نکلے گلزار احمد چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے, تو بس ٹھیک ہے, پھر تو سب اچھا ہے نا اس ملک کے نظام میں. میں تو قانونی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کرائم کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ کرائم میں سزا کیا ہوگا؟ اچھا ان کی پتہ فرمائش کیا ہے؟ ان کی فرمائش ہے کہ یہ رنگے ہاتھوں ننگے پکڑے جائیں, پھر یہ کہیں گے او اب پکڑے گئے. بھئی اس سے پہلے وائٹ کالر کرائم میں ان کو انہی چیزوں سے, یہی ثبوتوں سے تو پکڑ کے دینا ہے. لیکن وائٹ کالر کرائم جس کا آپ یہ اتنے سارے ثبوت لگائیے تو حدیبیہ میں بھی سامنے آئے تھے, پھر ایف آئی اے اس سے پہلے بھی ایک تحقیقات کر چکی تھی جس میں کہ پہلے بھی منی لانڈرنگ تھی, لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ یہ باہر گئے تھے. دوبارہ وزیر ایگری کر رہے ہیں نا, تکنیکی انصاف ہوتا ہے ہمارا. دیکھیں اصل میں, اور تکنیکی انصاف ڈیلز کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے مائی لارڈ؟ تکنیکی انصاف ڈیلز کی وجہ سے ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اور ارشد میں سمجھتا ہوں یہ ہماری حکومت کا سب سے بڑا جو برڈن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پچھلے 30 سالوں میں ہمیشہ سے ایسے ہوا ہے
کہ آخر میں تکنیکی انصاف ہو جاتا ہے اور عوام کا اب اعتبار نہیں رہا. اس لیے عوام ہمیں بھی بار بار انتباہ کرتی ہے کہ بھائی دیکھیں کہ تکنیکی انصاف نہ ہو جائے. عوام تو سب جانتی ہے اور قانون تو ویسے بھی اندھا ہوتا ہے, قانون کے سامنے چیزیں لانی ہے, لیکن جب بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کے ڈیل یا ڈھیل آپ لوگ دے رہے ہوتے ہیں جس کا کہ برملا اظہار ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں سمیع اللہ کلیم اللہ بال باؤنس کر رہے ہیں, لیکن تکنیکی انصاف تو اسی وجہ سے آتا ہے نا جب حکومت ڈیل یا ڈھیل کا امپریشن دے. دیکھیں وہ حاضر وقت حکومت تو نہیں ہوتی, کوئی اور حکومت ہوتی ہے, لیکن بات وہیں آئے گی کہ جی جو حکومت وقت ہے اگر اس نے ڈیل دینی ہوتی یا ڈیل کرنی ہوتی تو ہمارے لیے تو بڑا اچھا سا کام تھا, شروع میں کر لیتے. یہ خود ہمیں آفر کرتے تھے جی کہ آپ 5 سال حکومت کریں, ہم آرام سے اپنی ہالیڈے کرتے ہیں, تو بڑی اچھی بات تھی. تو یہ کام آپ نے کیا نہیں؟ نہیں, ہم نے تو بھیڑوں کے چھتوں میں ہاتھ ڈالا ہے, ہم نے ہر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے, ہم نے ہر مافیا کو چیلنج کیا ہے. میں پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا آئی پی پی کمیشن رپورٹ آج تک پبلک کیوں نہیں ہوئی اور اس پہ ڈیل کیوں ہوئی؟ نہیں ڈیل دیکھیں دو چیزیں, دیکھیں آپ اس کو کسی اور کانٹیکس میں لے جاتے ہیں. آئی پی پی کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ کسی دن اسد عمر صاحب کو بلا لیں, ان کے ساتھ پروگرام کر لیں. کن کو؟ آئی پی پی اسد عمر صاحب جو کہ کابینٹ کی کمیٹی آن انرجی کے سربراہ ہیں. آئی پی پی کے اوپر پوری ایک انویسٹیگیشن ہوئی, اس انویسٹیگیشن کے اندر لائبلٹیز طے پائی اور ان لائبلٹیز کے مطابق پھر ان کے جتنی کمپنیز تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے سیٹلمنٹ ہوئی ہے. اور سیٹلمنٹ میں کیا ہے کہ کس طرح سے اس چیز کو آپ نے کس نے کیا جرمانہ ادا کرنا ہے. سیٹلمنٹ جن کے ساتھ ہوئی اس میں رزاق داؤد صاحب کی کمپنی بھی شامل تھی. دیکھیں میں آنیسٹ اسپیکنگ مجھے آئی پی پی اس کا ندیم بابر صاحب کی کمپنی بھی شامل تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں بیسٹ یہ ہوگا کہ چلیں میں بتا دیتا ہوں اور آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, ان دونوں کی کمپنیز بھی اس میں باقاعدہ طور پہ شامل تھی. ہو سکتا ہے, مطلب مجھے نہیں پتا کہ ہیں کہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا نہیں ہے وہ کسی بھی ڈیسیجن میکنگ میں ریگارڈنگ دس سیٹلمنٹ حصہ نہیں تھے, بلکہ کابینہ کے اجلاس سے بھی اسپیشلی رزاق داؤد صاحب اٹھ کے چلے جاتے تھے. شہباز شریف صاحب بھی تو اٹھ کے چلے جاتے تھے سارے فیصلوں میں, باہر جا کے نوٹیفیکیشن تو نکال دیتے تھے. یہاں بھی ایسے ہی ہوئے. نہیں وہ تو ایگزیکٹو اتھارٹی کوئی نہیں ہے رزاق داؤد کے پاس. چل ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نیب اور ایف آئی اے نے جو تحقیقات کی شہباز شریف اور ان کے خاندان کے حوالے سے, اس حوالے سے ہم آپ کو کئی رپورٹس دکھاتے ہیں. نیب اور ایف آئی اے اب سرکاری طور پہ عدالتوں میں باقاعدہ طور پہ جمع کروا چکی ہے, لیکن سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اتنے تمام ثبوت ہونے, بینکنگ ٹرانزیکشنز ہونے کے باوجود نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی شہباز شریف اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. نواز شریف کی اگر نااہلی ختم نہ کی گئی, یعنی کہ اس کے لیے بھی کچھ کاروائیاں شروع ہوئی ہیں کہ جی تا حیات نااہلی کو ختم کیا جائے, کچھ سسٹم میں ہلچل اس حوالے سے بھی ہو رہی ہے, بات چیت بھی ہوئی ہے, کچھ موومنٹ بھی باقاعدہ آفیشلی اس حوالے سے شروع ہوئی ہے کہ تا حیات نااہلی کو ختم کیا جائے. اور مریم نواز صاحبہ سے بھی آج یہ سوال ہوا کہ جناب یہ ملزمان کے بارے میں کہ کینڈیڈیٹ کون ہوں گے, تو انہوں نے کیا جواب دیا, آئیے دیکھتے ہیں. شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, سینئر موسٹ ہیں, فرنٹ رنر ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب وقت آئے گا تو جماعت فیصلہ کرے گی. لیکن جماعت میں اپنا فیصلہ جو ہے, پرویز رشید صاحب کھڑے ہیں, میرے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ کھڑی ہیں, اور میرے پارٹی کے جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں, انہوں نے اختیار جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا ہوا ہے. میں نے بھی اختیار نواز شریف صاحب کو دیا ہے فیصلے کا. شہباز شریف صاحب نے بھی جو اختیار ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا ہے فیصلے کا. جب وقت آئے گا انشاءاللہ پارٹی کی مشاورت کے ساتھ نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے. میرے لیے اس سے خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہوں, ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس سے زیادہ خوشی کی اور بات نہیں, لیکن وقت آنے پہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی جماعت کرے گی میاں صاحب کی سربراہی میں. یہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب 4300 صفحات پہ مشتمل ایف آئی اے, نیب کے ڈاکومنٹ, سارا کچھ, وہ تو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ پروجیکٹ ہو رہے ہیں. یہ کس طرح سے مینیج ہو رہی ہیں ساری چیزیں؟ دیکھیں وہ تو آپ نے وہ منٹو کا افسانہ نہیں پڑھا جو ایک وہ پاگل خانے میں ہے, ادھر ایک پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے, کوئی نیا قانون نہیں, نیا قانون ایک اور ہے, یہ ٹوبا ٹیکس اس کا نام ہے افسانے کا. یہ ٹوبا ٹیکس ایک ہے, وہ پاگل خانہ اس کے اندر دکھاتے ہیں, تو اس کے اندر وہ جو ڈائلاگز ہیں ان کے, وہ ہر کوئی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے. دیکھیں یہ جو بات فرما رہی ہیں, اگر اس ملک میں کوئی قانون ہے جو وزیر اعظم صاحب نے صبح رول آف لاء کی بات کر رہی ہے, تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کی جماعت, شہباز شریف, پرویز رشید, تو فلانا تو ٹمکانا, تو یہ تو وہ سارے کھڑے ہیں ایک سزا یافتہ مجرم کے پیچھے. تو میں اس کے بعد کیا بات کروں؟ یہی تو وہ ہماری اخلاقی گراوٹ ہے جس کا وزیر اعظم صاحب بات کرتی ان کو بھیجنے کے لیے, تو یہ بھی کھڑے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں ارشد, وہ تو آپ کو بہت دکھ ہوا ہے اس کے باہر بھیجنے کے اوپر, وہ تو چلیں ایک الگ بحث. پاکستان کو دکھ ہوا جن وہ کو ایک الگ بحث ہے, وہ الگ بحث ہے. وزیر اعظم کو خود ہوا تھا. جس بندے کی یہ بات کر رہے ہیں وہ سزا یافتہ مجرم ہے.
اگر یہ لوگ اپنے آپ کو واقعی ہی کسی سیاسی جماعت کا کارکن جانتے ہیں تو ایک وہ شخص جس کو عدالت سے سزا ہو چکی ہے، ابھی آپ کہتے ہیں نا جی شہباز شریف کو سزا نہیں ہوئی، وہ بھائی نواز شریف کو سزا ہو چکی ہے، اس کو آپ نے کوئی برا ماننا شروع کر دی؟ یہ تو پارٹی کھڑی ہے، سب لے کے ان کا اپنا ریٹرک لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔ نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرنے کے لیے موومنٹ شروع ہوگی ہے؟ بالکل موومنٹ شروع ہوئی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کی ہے میں سمجھتا ہوں، اور ایک ہماری انفارچونیٹ ریالٹی ہے، ہماری بار پالیٹکس بڑی جو ہے وہ بھی سیاسی سطح سے چلتی ہے، کوئی اس کے اندر کوئی میں سمجھتا ہوں اصول تو ہے نہیں، تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ اس وقت موومنٹ ہو رہی ہے، برطانیہ کے دورے ہو رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ، اور پھر سے کوئی تکنیکی انصاف ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ تو کوششیں ہیں نا، وہ تو اب پھنسے ہوئے انہوں نے کوششیں تو کرنی ہیں۔ اور ناظرین، کل ہم نے جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب کور کمانڈر کا ایک انٹرویو کیا تھا، اور انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ تمام لیڈران، تمام لوگ 3 کیٹیگریز میں کسی ایک کیٹیگری میں آتے ہیں۔ وہ کون سی 3 کیٹیگریز جنرل طارق خان نے کل آئیڈینٹیفائی کی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہماری جو لیڈرشپ ہے اکراس دا بورڈ ان ایوری سنگل انسٹیٹیوشن، میں ایک سٹیزن کے طور پر کہہ رہا ہوں، وہ ایک یا کیٹیگری میں آتے ہیں آؤٹ آف 3، اور یہ اس پر لوگوں کو بہت ناراضگی ہوگی۔ چوتھا کوئی کیٹیگری نہیں ہے، 1 از obliged، اور ہی از کرپٹ، اور ہی از compromised۔ obliged، compromised اور corrupt۔ اور جو 4th نا کیٹیگری، وہ قائد اعظم تھا، ہی از ڈیڈ اینڈ گون، ٹھیک ہے نا، جو کہ اسٹریٹ فارورڈ، اپرائٹ، آنےسٹ، ڈیڈیکیٹڈ پرسن، وہ نہیں آپ کو ملے گا، یا کسی ذریعے سے آیا ہے لیڈرشپ کے اندر، یا کمپرومائز ہو کر آیا ہے، اور ہی از ڈاؤن رائٹ کرپٹ۔ تو اس قسم کے آپ لوگ بٹھا کر آپ سمجھتے ہیں کہ لیجسلیشن ہوگی۔ جی ناظرین، اور پھر اس میں ایک مینجمنٹ کا عنصر بھی آ جاتا ہے، اور مینجمنٹ ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے۔ آج میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کی ایک بات سامنے آئی جس پہ وزیر اطلاعات نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی ماشاءاللہ نئی ٹیپ چل رہی ہے، کہہ رہی ہیں کہ میں نے پتہ نہیں بڑی اچھی میڈیا مینجمنٹ کی ہے۔ تو مریم نواز جو ہیں وہ ہمیشہ ہی انہوں نے ہماری مدد کی ہے، جب بھی صورتحال خراب ہوئی ہے ہم نے ان کی طرف ہی دیکھا ہے کہ کوئی بونگی ماریں گی، اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ یہ بھی جو آج ان کی ٹیپ چل رہی ہے، یہ بھی ایک اسی کڑے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جی ناظرین، اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ خود اقرار کر چکی ہیں کہ بالکل میڈیا میں کس طرح سے وہ مینجمنٹ کرتی تھی، جس کا اقرار کیا اور کیا بات تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا، پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی، میں نے کہا یہ زیادتی ہے، آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا، اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی، تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا، تو اس نے کیا۔ جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا، پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی، میں نے کہا یہ زیادتی ہے، آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا، اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی، تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا، تو اس نے کیا۔ اور ناظرین، آج اسی سلسلے کی ایک اور کڑی سامنے آئی جس میں کہ مریم نواز صاحبہ خود ہی کلیم کر رہی ہیں کہ دیکھا کتنا اچھا میں نے مینیج کیا، اپنی میں نے میڈیا مینجمنٹ سکلز کا اظہار کر رہی ہیں، اور ایسی تیسی کر دی، کس کی کیسے کیا، آئیے سنتے ہیں۔ دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ، جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے۔ دیکھیے میری میڈیا مینجمنٹ، جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے۔ صرف میڈیا مینجمنٹ سکلز کے حوالے سے آپ متاثر ہوئے یا اور بھی مینجمنٹ سکلز ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کی؟ اور دیکھیں محترمہ کے اندر تو بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، ابھی آپ نے دیکھ لی ہے کہ کیسے وہ بتا رہی ہیں کہ خود اعتراف کر رہی ہیں، اور آج بھی میں نے سنا ہے ہائی کورٹ کے سامنے پھر انہوں نے اس کو اون کر لیا۔ یہ تو فرینزک کا بھی مطالبہ نہیں کر رہی کہ یہ انہی کی آڈیو ہے، اور ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ بالکل اتنی بڑی پارٹی ہے، اس کی میڈیا مینجمنٹ وہ کرتی ہیں اور پورے ملک کی جئی تئی بھی وہ کرتی ہیں، تو یہ تو آج انہوں نے کہہ دیا۔ اچھا، اس حوالے سے جو ایک ناظرین ذکر آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے دھندے والے سیٹ کا، اب دھندے سے مجھے پتہ لگا ہے کہ دھندے والے سیٹ نے اپنے چند اور انتہائی قریبی ذرائع، ان کے چند صحافی دوست ہمارے اس دھندے والے سیٹ کے آس پاس بھی ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ دھندے والے سیٹ کو لفظ دھندے پہ بہت زیادہ اعتراضات ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ تو اس کے بڑے کوئی نیگیٹو معنی ہوتے ہیں، اور اگر آپ ڈکشنری کھول کے خود دیکھ لیجئے گا ناظرین، دھندے کا مطلب ہوتا ہے کاروبار، پیشہ اور ڈفرینٹ اسی سے لنکڈ جو ملازمت سے ریلیٹڈ چیزیں، کاروبار سے ریلیٹڈ چیزیں، اور کاروبار کا تو وہ خود اقرار کرتے رہے ہیں۔ دھندے والے سیٹ کون ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔
ہمارا یہ کاروبار ہے, ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا. ابھی فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. تو آج ماشاءاللہ جو لارجسٹ بگیسٹ گروپ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, وہ اس لیے ہے ہمارا یہ کاروبار ہے, ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا. ابھی فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. ہمارا یہ کاروبار ہے. فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا دھندے والے سیٹ کو اپنے کہے ہوئے الفاظ جو ہیں اس پہ بھی بعض دفعہ شرمندگی ہوتی ہے, اور اس میں ناظرین مزید تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان کے آس پاس کے لوگ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اس حوالے سے کیا بات چیت کر رہے ہیں, وہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے. آپ کے خلاف آج بھی میڈیا مینیج ہو رہا ہے؟ دیکھیں, آپ کی پارٹی کے خلاف, آپ کے خلاف؟ نہیں, میرے خلاف تو بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن پارٹی کے خلاف. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیپ آج سامنے آئی ہے جس میں خود اپنی مینجمنٹ کا اعتراف کیا جا رہا ہے, تو وہ مینجمنٹ تو آج بھی چل رہی ہے. جئی تیاج بھی ہو رہی ہے آپ کی حکومت کی. بالکل کیسے؟ میڈیا کے اوپر ہوتی ہے, پیسے کے زور کے اوپر ہوتی ہے. دیکھیں, لیکن پیسہ تو حکومت کے پاس ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب نے تو پہلے دن آ کے فیصلہ کر لیا تھا نا کہ ہم اپنا جو اشتہاروں کو استعمال نہیں کریں گے. آج بھی دیکھ لیں کہ اشتہاروں کی تقسیم جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے, اور دھندے والوں کو سب سے زیادہ اشتہار ملتے ہیں. نو کمنٹ. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.